حضرت علامہ صاحب ارشاد فرمائیے، ایک والد نصیحت کر رہے ہیں اولاد کو، مخاطبت ہو رہی ہے یا بنیا، یعنی ایک پیار، وہ لہجہ اپنائی، اے میرے پیارے بیٹے، شفقت. شفقت. سبحان اللہ. ارشاد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت یہ ہے کہ آپ کا یہ پیام میں صبح کا پروگرام انتہائی عالی شان پروگرام، الحمدللہ. اور اس کو آپ عالی شان طریقے سے سجاتے بھی ہیں. اللہ. سورہ لقمان قرآن مجید کے اہم ترین سوروں میں سے ایک سورہ ہے جو اخلاقی نصیحتوں سے بھرا ہوا ہے. ضمن عرض کروں کہ جناب لقمان ایک غیر معمولی شخصیت ہے. جی ہاں. نبی تو نہیں تھے جیسا کہ آپ نے انٹرو میں یہ بات فرمائی، لیکن غیر معمولی شخصیت. اتنی غیر معمولی شخصیت تھی کہ ان کے پاس فرشتے آتے تھے اور گفتگو کا تذکرہ ان کے ہے موجود. فرشتے آئے، ان کا اے لقمان، اللہ نے آپ کو بادشاہت پیش کی ہے. جواباً کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یہ حکم ہے یا پیشکش ہے؟ فرشتے نے کہا کہ نہیں، حکم نہیں ہے، پیشکش ہے. کہا پھر نہیں چاہیے. اگر حکم ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کا حکم کوئی ٹال نہیں سکتا. پیشکش ہے، نہیں چاہیے. تو اس کے جواب میں قدرت نے ان کو حکمت عطا کی. وَآتَيْنَا الْحُكْمَ، ہم نے جناب لقمان کو حکمت عطا کی. ان کی خصوصیات میں خصوصیت یہ بھی تھی، کوئی شخص ان سے اگر اللہ کے نام پر کوئی سوال کرے ہرگز رد نہیں کرے. تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے انہی کے حالات میں، اسی سورہ کی تفسیر میں، کہ ایک شخص آیا، اس نے کچھ سوال کیا. ان کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا. ان کا بھی کچھ نہیں ہے میرے پاس. اس نے اصرار کیا، پھر ان کا بھی میں نے عرض کیا کچھ نہیں ہے. اس نے کہا آپ کو اللہ کا واسطہ مجھے کچھ دیجیے. کہنے دیکھو تم نے ایسا واسطہ دی کہ میں انکار نہیں کر سکتا ہوں، مگر میرے پاس کچھ ہے نہیں. ایسا کرو مجھے بازار لے چلو، غلام بنا کر بیچ دو. وہ بھی شاید بہت پریشان حال تھا. اس نے غلام کو لے گیا بازار اور ان کو فروخت کر دیا. جس شخص نے خریدا تھا وہ اپنے گھر لے گیا. دیکھا بڑا ہی مہذب انسان، بڑا پیارا انسان، بڑا سلیقے کا انسان، عبادت میں مصروف ہے، لہجہ بہت پیارا ہے، ہر لحاظ سے بہت ہی سالڈ انسان. جی. کچھ عرصے کے بعد اس کو کہیں جانا تھا اس مالک کو، اور اس نے گھر کی تعمیرات کے لیے کچھ سامان منگوا کر رکھا تھا، لوہا لکڑ جو بھی ہوتا تھا. اور اس کا خیال تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو سال 6 مہینے میں اس کو بنواؤں گا. اس نے کہا بھائی دیکھو میں گھر بنانے کے لیے سامان لے کے آیا تھا، مگر میں اب کسی سفر پر جا رہا ہوں، تم کا خیال رکھنا. اور اس نے ضمن کہہ دیا تھا میں آنے کے بعد اس کو بنوانے کا ارادہ، اس لیے سامان منگوایا. وہ چلا گیا تو جناب لقمان نے چند روز کے اندر وہ بلڈنگ کھڑی کر دی. جب آیا اس نے مکان دیکھا، ہیں یہ کس نے بنا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بس آپ نے کہا تھا کہ مکان بنانا ہے. تو میں نے کہا بھائی جب تک آپ ہیں نہیں میں فارغ ہوں، میں نے مکان بنا دیا. اتنا خوبصورت مکان، آپ ہیں کون؟ کہا اب یہ بات چھوڑ دیجئے، آپ مجھے غلام کے حساب خرید چکے ہیں، میں آپ نے کام بتایا تھا میں نے کر دیا. نہیں بتانا پڑے گا، چھوڑیے اس بات کو. پھر اس نے کہا کہ آپ کو اللہ کا واسطہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہنا آپ نے اب ایسا واسطہ دیا کہ میں انکار نہیں کر سکتا ہوں. اسی واسطے کی بنا پر میں غلام بھی بنا. پھر انہوں نے اپنی پوری داستان سنائی. پھر اس شخص نے بہت معذرت کی. میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آپ جیسی شخصیت، عظیم المرتبہ شخصیت کو میں نے اپنا غلام بنا کے رکھا، بہت معذرت چاہتا. تو یہ ہے جناب لقمان، اور انہی کے نصیحتوں کو اللہ نے اپنے کلام پاک کا جز بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ. قیامت تک جب تک انسانیت زندہ ہے، یہ کلام زندہ ہے، اور جناب لقمان کا ذکر زندہ رہے. پوری صورت پورا سورہ انہی کے نام سے، انہی کے نام سے. انہی کے نام سے. آپ کی اجازت سے جی علامہ صاحب، ایک شخص نے سوال کیا حضرت لقمان سے کہ یہ جو حکمت کی، دانائی کی باتیں آپ فرماتے ہیں، یہ کیسے یہ حکمت آپ کے پاس آئی؟ اتنی دانائی کی باتیں، یہ دانائی کیسے آئی آپ کے پاس؟
تو حضرت لقمان نے کیا جواب دیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں سچ بولتا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، میں امانت دار ہوں۔ اللہ اکبر، تیسری بات، میں غیر ضروری باتیں نہیں کرتا۔ نہیں کرتے ہیں۔ یہ 3 باتیں آپ نے سمجھا دی۔ یہ دیکھیے کہ سچ بولنا، امانت داری، امانتوں کا پاس رکھنا، اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک شخص آیا، کیونکہ آپ جی کا رنگ سیاہ تھا، آپ کے موٹے موٹے ہونٹ تھے وغیرہ وغیرہ، یعنی تو کسی نے مذاق اڑایا کہ یہ کیسا آپ کا رنگ ہے، کیسے آپ کے ہاتھ پاؤں کیسے ہیں۔ تو لقمان فرماتے ہیں، حضرت لقمان، کہ تم مخلوق کی برائی کر رہے ہو یا خالق کی؟ کیا بات! اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ارشاد۔ جہاں تو یہ جو آپ نے تیسری بات کہی کہ بلا وجہ بات نہیں کرنا، بظاہر یہ جناب داؤد کے زمانے کے آدمی ہیں۔ جی۔ ایک روز گئے جناب داؤد سے ملنے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوہے کو یوں کر رہے ہیں، کچھ بنا رہے ہیں۔ سوچا کہ میں پوچھوں، پھر سوچا نہیں، دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ جناب داؤد کو اللہ نے ہنر دیا ہوا تھا کہ وہ لوہے کو یوں کرتے تھے اور موم کی طرح بن جاتا تھا، اس سے ذرہ بن جاتی تھی، تیار ہو گئی۔ تو جناب داؤد نے شکر خدا ادا کیا کہ پالنے والے تیری عطا کی بنا پر میں یہ ذرہ تیار کرنے میں تیار ہو گیا۔ جناب لقمان نے پھر بعد میں کسی سے کہا، کتنی اچھی بات ہے کہ میں اس وقت خاموش رہا، خود مجھے معلوم ہو گیا، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ تو یہ جو ان کا ہنر تھا نا، یہ ان تینوں باتوں میں بنی ہوئی انسان کے لیے بڑا سبق ہے۔ کیا بات ہے! بڑا سبق ہے کہ خود غور کرو، شاید تمہاری فہم، اللہ نے انسان کو جو جوہر عقل دیا ہے، یہ سب سے ممتاز ہے۔ کائنات میں کوئی شے انسان کی اس صفت میں برابری نہیں کر سکتی، اللہ نے اس کو جوہر عقل سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ العقل ما عبد بہ الرحمن بقتص بہ الجنان۔ عقل وہ ہے، سرکار فرماتے عقل وہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے اور نجات کا راستہ حاصل کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جناب لقمان، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور علیہ السلام کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایک انتہائی بلند مرتبہ انسان، صاحب حکمت و صاحب دانش۔ قرآن نے جب کہا ہے کہ آتینا لقمان الحکمت لیشکر اللہ، ہم نے لقمان کو حکمت دی تاکہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا حکمت و دانائی کا اولین تقاضا یہ کہ انسان اپنے رب کا شکر ادا کرے، سبحان جس سے اس کو پوری توانائیاں دی، آنکھیں دی، روشنی دی، ہاتھ دیے، قوت گرفت دی، پیر دیے، چلنے کی طاقت دی، زبان دی، قوت گفتار دی، تمام صلاحیتوں سے نواز کر انسان کو بھیجا۔ تو جناب لقمان کی ان تمام نصیحتوں میں ایک پیغام ہے دنیا انسانیت کے لیے، اور چونکہ قرآن قیامت تک کی زندہ کتاب ہے، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں یہ بات فرمائی ہے اور سچ فرمائی ہے، زندہ کتاب ہے، یہ نصیحتیں زندہ رہیں گی، اور ہر شخص کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میں اپنے اولاد کی کس طریقے سے تربیت کروں، سبحان اللہ۔ کیا کیا باتیں اسے سکھاؤں۔ پہلی بات جو سکھائی ہے کہ نماز قائم کرو، کیونکہ نماز سے بشریت عروج پاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ واحد عمل ہے جس میں انسان اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ روزہ ہے، وہ بھی واجب ہے، لیکن اللہ سے باتیں نہیں کرتا اس میں انسان۔ زکوٰۃ دیتا ہے، عمل اچھا ہے، کار خیر ہے، مگر اللہ سے باتیں نہیں کرتا۔ حج ہے، اس میں انسان سارے باتیں کرتا ہے، لبیک کا ایک جملہ اللہ سے کہتا ہے، لیکن باتیں نہیں کرتا۔ نماز وہ جس میں بات کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پالنے والے میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، جو سیدھے راستے پر رکھے۔ تو یہ نماز ایک غیر معمولی شرف ہے انسانیت کا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ اعلان رسالت سے پہلے بھی عبادت کی ہے، غار حرا میں جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ نماز کا سلسلہ جناب ابراہیم سے چلا آ رہا ہے، بلکہ شاید اس سے پہلے بھی آ رہا ہے، کیونکہ جناب ابراہیم نے دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مقیم الصلاۃ، پڑھنے والے ہمیں نماز گزاروں میں شمار فرما۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نماز کا سلسلہ ہمیشہ رہا ہے، اوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، ہم نے نصیحت کی، ان کی وصیت کی، نماز اور زکوٰۃ کی۔ تو نماز ایک انتہائی شرف ہے جو انسان اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور جیسا کہ قرآن نے کہا کہ نماز تمہیں برائیوں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے، ناپسندیدہ باتوں سے روکتی ہے۔
نماز پڑھنے والا اپنے جسم کو پاک رکھے گا، نماز پڑھنے والا اپنے لباس کو پاک رکھے گا، نماز پڑھنے والا اوقات کی پہچان رکھے گا، نماز پڑھنے والا ڈائریکشن کو پیش نظر رکھے گا، نماز پڑھنے والا غصبی چیزوں سے محفوظ رکھے گا، اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، نماز پڑھنے والا گھر کو ایسا رکھے گا کہ اس میں کسی حرام کی آمیزش نہ ہو، غصبی نہ ہو، چھینا ہوا نہ ہو، اس کے حق کو ادا کیے بغیر نہ اس کو ادا کرے. تو یہ تمام چیزیں ایک نماز میں انسان کو شامل کر دیتی ہیں. ٹھیک. تو پہلا حکم جناب لقمان یہ دیتے ہیں کہ نماز قائم کرو، چونکہ نماز انسان کو بہت سی باتوں سے بچا لیتی ہے. اس کے بعد ہے کہ وامر بالمعروف، دیکھو نیکی پر ترویج کرتے رہنا. انسان اس زمین پر جو آیا ہے اس کے لیے کسی شاعر نے بالکل سچ کہی ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کے انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم تھے کچھ کم نہ تھے کرو میاں. صرف عبادت انسان کی غرض نہیں ہے بلکہ پوری بندگی انسان کی غرض ہے. یہ جو قرآن میں کہا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تاکہ ہماری بندگی کریں. اس سے مراد ہے کہ زندگی کا ہر شعبہ بندگی ہے. ہم اگر کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں تو بندگی ہے، ہم کسی یتیم کی پرورش کر رہے ہیں تو یہ بندگی ہے، ہم اگر کسی بیوہ کی خبرگیری کر رہے ہیں تو یہ بندگی ہے، ہم کسی راستے سے پتھر ہٹا رہے ہیں تاکہ بندگان خدا کو تکلیف نہ پہنچے تو یہ بندگی ہے. تو پوری زندگی ہماری انسان کی بندگی بن جائے. تو وامر بالمعروف، نیکیوں کی ترویج کرتے رہو، بندگان خدا کو بتاتے رہو کہ دیکھو یہ راستہ اچھا نہیں، یہ اچھا ہے، یہ راستہ خراب ہے. تو نیکی کی ترویج کرتے رہنا. یہ انسان قرآن کی ہر آیت کو ہمیں اپنی زندگی میں ڈھال کے دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی اولاد کو ہم یہ وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو، اول وقت نماز پڑھو. اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہمارے ماتھے پہ کوئی شکن نمودار ہوتی ہے یا ہم اس کو بہت ہی ایک معمولی بات سمجھ کے ٹال دیتے ہیں؟ اس سے پہلے کیا ہم خود وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں؟ ہمارے ایک بزرگ مجھے یاد ہے اسی کراچی میں کہ اپنے اولاد کی نماز کے سلسلے میں اتنے وہ مستقل مزاج تھے، سخت تھے کہ اگر کسی بچے نے اول وقت نماز نہیں پڑھی، دیر میں پڑھی، تو ناشتے کے وقت سارے بچے کرسی پہ بیٹھ کے کھائیں گے اور اسے زمین بھیجا جائے گا تاکہ اس میں صحابی آدمی سے کچھ غلطی ہوئی ہے. اور اگر اس نے نماز قضا کی اس دن اس کا ناشتہ بند. تو یہ ایک طریقہ ہوتا تھا سمجھانے کا کہ بھئی ایک اہم ترین چیز ہے، اللہ سے بات کرو پھر آؤ. اسی لیے اوقات نماز دیکھیں گے ایسا نظر آئے گا کہ سب ہماری غذاؤں سے مربوط بھی ہے. پہلے اللہ کو یاد کرو، صبح کی نماز پڑھو پھر ناشتے پر آؤ، دوپہر کو اللہ کو یاد کرو پھر کھانے پر آؤ، شام کو اللہ کو یاد کرو پھر چائے کے ناشتے پر آؤ، پھر رات کو اللہ کو یاد کرو پھر کھانے پر آؤ. جی ہاں، بچوں کو سمجھانے کا طریقہ. یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے. رازق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اور اس کو یاد کرو پھر غذا کی طرف جاؤ تاکہ تمہارے رزق میں برکت بھی پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس سے جناب اللہ سے جوڑاؤ. ہاں، اللہ سے جوڑاؤ کہ تمام عبادتوں کو اس طریقے سے انجام دو کہ خالق تمہیں دیکھے کہ تم اپنے اوقات نماز کو بھی پیش نظر رکھتے ہو، غذا کا وقت غذا بعد میں استعمال کرتے ہو، نماز پہلے پڑھتے ہو، یعنی روح کو پہلے غذا پہنچاتے ہو، جسم کو غذا بعد میں پہنچاتے ہو. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے جناب لقمان اپنے بیٹے کو حکم دے رہے ہیں کہ بیٹے دیکھو نماز قائم کرنا، پھر نیکی کا حکم دیتے رہنا، بندگان خدا کو بتاتے رہنا کون سا راستہ صحیح ہے کون سا راستہ غلط ہے، اور برائی سے روکتے رہنا. چونکہ معاشرے میں ہر دور میں حضرت آدم کے وقت سے لے کے انسانیت کو دیکھا جائے تو ہر دور میں برائی پھیلتی رہی ہے. اسی لیے انبیاء کو بھیجا گیا بھئی اس برائی کو روکو. جناب نوح علیہ السلام تک تو اتنی برائی پھیل چکی تھی کہ لوگ بت پرستی پا گئے تھے. بت پرستی جو انسانیت کی بدترین توہین بھی ہے، بے عقلی تو ہے، توہین بھی ہے کہ انسان اشرف بنایا گیا تھا اور وہ کم تر کے آگے سر جھکا رہا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ نہیں، ونہا عن المنکر، برائی سے روکتے رہو، اور مشکلات پر صبر برداشت سے کام لینا. یعنی ان تمام باتوں میں جب تم بندگان خدا کو کہو گے کہ نماز پڑھو، نیکی کے راستے پر چلو، برائی سے بچو، تو اس میں تمہیں مصیبتیں پیش آئیں گی، رکاوٹیں پیش آئیں گی. ان رکاوٹوں کو برداشت کرو. لوگ برا بھلا کہیں تو اس کو نظر انداز کرو اور اپنے فریضے کو ادا کرتے رہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ نیکی پر خود عمل کرنا یعنی بجائے خود ایک آزمائش بن جاتی ہے بعض اوقات.
بلکہ وہ یاد آئی مجھے بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے انگارہ ہاتھ میں لے پکڑے رہنا، ہاتھ میں لے کر چلنا۔ اللہ اکبر۔ تو نیک کام کرنے والوں پر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں لیکن اللہ انہیں تنہا کبھی نہیں چھوڑتا۔ ایک بات تو یہ۔ اچھا علامہ صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ بھی سیکھوں کہ نیکی کے حکم کی بات ہو رہی ہے اور بدی کو روکو۔ نیکی کی ذرا وضاحت فرما دیجئے۔ نیکی بس وہی نیکی جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ یہ نیکی ہے۔ ہمیں کون بتاتا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے؟ وہ اللہ بتاتا ہے۔ ہماری من گھڑت نہ تو نیکیاں ہوں گی نہ برائی سے روکا جائے گا۔ تو ذرا نیکی کی وضاحت کر دیجئے۔ اب کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ اکبر۔ کہ ہم امت، یہ سوال میں آخر میں اصل میں مجھے رکھنا تھا آپ کی خدمت میں، لیکن اچانک یہ آیت یاد آئی۔ تو یہ کام تو اس امت کا بھی فریضہ بن گیا ہے کہ ہم کیا کریں گے کہ ہم نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو تعلیم کر رہا ہے۔ تو بچوں کو جو نیکی کا حکم دیا جاتا ہے کہ نیکی کو پھیلانا ہے، تو نیکی سے کیا مراد ہے اور ایک بچے کے ذہن میں نیکی کا تعارف کس انداز سے کرایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ، بہت اچھا سوال ہے جناب، اور آپ تو ہمیشہ اچھے سوال کرتے ہی ہیں، خود اچھے انسان، اچھا سوال۔ کاش۔ قرآن مجید میں سورہ ملک میں تو حیات و موت کی غرض ہی نیکیوں کو قرار دیا گیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ سبحان اللہ۔ اس نے زندگی موت کو پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان لے کون نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ احسن عملا، حسن عمل سے بڑھ کر احسن عمل۔ سبحان اللہ۔ اسی روایت جو آپ نے پڑھی، تدعون الی الخیر، خیر کی طرف تم دعوت دینے والے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہے تامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، خیر کی دعوت دینا۔ ان دونوں کا اللہ نے الگ الگ بیان کیا کہ بہت سے باتیں ہیں جن میں ہم امر نہیں کر سکتے، دعوت دے سکتے ہیں۔ نماز کے لیے بچے کو امر کر سکتے ہیں مگر پڑوسی کو دعوت دے سکتے ہیں۔ تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس آیت کی آپ نے تلاوت فرمائی اس میں تدعون الی الخیر تأمرون بالمعروف، خیر کی دعوت دو گے، نیکی کا حکم دو گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خیر کی منزل اور ہے اور معروف کی منزل اور ہے۔ نیکیوں کو معروف کہنے کے ایک وجہ ارباب تحقیق نے یہ بھی لکھی ہے کہ فطرت انسانی اس کو پہچان رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فطرت انسانی اس کو پہچان رہی ہے اور منکر فطرت انسانی اس کو نہیں پہچان رہی ہے، ناپسندیدہ قرار دے رہی ہے۔ تو چونکہ انسان پیدا ہوا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین پیکر میں پیدا کیا، ہر اعتبار سے۔ پوری کائنات میں اس جیسا کوئی پیکر نہیں ہے، اس جیسا کوئی حسین نہیں ہے، اور خالق نے جتنی صلاحیت اس کو نوازا ہے کسی کو نہیں نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سب کا مرکز یہ کھوپڑی کو قرار دیا جس میں نہ جانے کتنے ارب سیل کام کر رہے ہیں، اور انسان حیرت زدہ ہوتا ہے کہ جناب اس ایک کلو کی کھوپڑی میں 10 یا 20 ارب سیل کام کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے ایجاد کرنے والا؟ انسان کے بھی غور کرے کہ دنیا کے سارے پورے انسانوں کی آبادی 7-8 ارب، اور ایک انسان کے مغز میں جو سیل ہیں ان کی تعداد 10 ارب سے بھی کچھ زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ کوئی ذات ہے جس نے یہ پورا نظام قائم کیا ہے، اور ہر سیل اتنا اہم ہے، اگر ایک سیل کام نہ کرے تو میرا جسم کھڑا رہے، آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے، زبان کی قوت گفتار ختم ہو جائے، ہاتھوں کی حرکت ختم ہو جائے۔ تو قرآن نے انسان کی تخلیق کی غرض یہ قرار دی کہ وہ نیکی کی ترویج کرے گا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ حسن عمل کس کی زندگی میں۔ در حقیقت جو انسان نیکیوں کے راہ پر چل رہا ہے وہ اپنے مقصد حیات کی تکمیل کر رہا ہے، اور جو نیکی کو نظر انداز کر رہا ہے در حقیقت مقصد حیات کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اللہ نے پیدا تو اس لیے کیا تھا کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے،
اور یہ شخص نیکیوں کو نظر انداز کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے مقصد حیات کو یہ فراموش کر رہا ہے۔ نیکی اپنی ذات کے ساتھ بھی ہے کہ اپنے رب کو پہچانو، اپنے نبی کو پہچانو، اس کی لائے ہدایت کو پہچانو، قرآن کو پہچانو، کعبے کو پہچانو، فرائض دین کو پہچانو۔ نیکی اہل عیال کے ساتھ ہے کہ ان کے اچھے راستے پر چلاؤ، ان کی دنیاوی ضروریات کو بھی پیش نظر رکھو، ان کی دینی ضروریات کو بھی پیش نظر رکھو، ان کو اس راستے پر چلاؤ جو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید ہو۔ نیکی پڑوسی کے ساتھ بھی ہے کہ اس کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم شکم سیر ہو اور وہ بھوکا سو جائے۔ لعنت کی اس شخص پر کہ جو رات کو شکم سیر سوتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ جی، اللہ کے رسول فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جی، جب تک کہ یہ پیش نظر، اور پڑوسی بھی 40 گھروں تک پڑوسی خیال کیے گئے۔ جی ہاں، تو اس لیے انسان نیکی کا یہ دائرہ اور وسیع ہوگا، پڑوسی کے ساتھ بھی نیکی ہونی چاہیے، اہل شہر کے ساتھ نیکی ہونی چاہیے، اہل مملکت کے ساتھ نیکی ہونی چاہیے، شاگرد کا استاد سے جو تعلق ہے یا استاد کا شاگرد سے تعلق ہے، حاکم کا محکوم سے تعلق ہے، محکوم کا حاکم سے تعلق ہے، ان سب میں بنیاد نیکی ہونی چاہیے۔ ہم خود بھی نیک راستے پر چلیں اور اپنے اولاد کو بھی نیک راستے پر چلانے کی کوشش کریں، اپنے پڑوسی سے بھی ایسا تعلق رکھیں کہ وہ ہماری نیکیوں کی تصدیق کرے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی ہے کہ ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کریں، جب وہ چلیں تو ہم ان کے آگے نہ چلیں، جب وہ آئیں تو ہم کھڑے نہ رہیں، بیٹھے نہ رہیں، بلکہ ہم کھڑے ہو کر استقبال کریں۔ کوئی ایسا کام نہ کریں جس کے بنا پر لوگ میرے ماں باپ کو برا کہیں۔ تو یہ نیکیوں کا دائرہ قرآن نے اتنا وسیع قرار دیا ہے، اور اسی لیے انسان جو ہے وہ قدرت کی بارگاہ میں پہلی منزل جو بیان کی گئی سورہ زلزال میں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، نیکی ذرے کے برابر بھی ہے تو کام آنے والی ہے۔ انسان اس بات کو پیش نظر رکھے کہ میں اس کائنات میں پیدا ہوا ہوں نیکیوں کے راستے پر چلنے کے لیے، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نیکی کی راہ پر کتنا قدم رکھ رہا ہوں۔ تو اس نیکی کا دائرہ ذات تک بھی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کو پہچانو، مقصد حیات کو پہچانو، نبی کو پہچانو، نبی کے ارشادات کو پہچانو، کوشش کرو کہ میں اس راستے پر چلوں، پھر اسی نیکی کو اپنے اولاد تک منتقل کرو، گھر والوں کو بھی دین کا پابند بنانے کی کوشش کرو، پڑوسیوں سے بھی تعلقات وہ رکھو جو سرکار دو عالم چاہتے ہیں، جو پسند کرتے ہیں، اہل وطن سے بھی تمہارا سلوک وہ ہونا چاہیے جو خیر کی دعوت ہو، تدعون الی الخیر، تم لوگ دعوت خیر دیتے ہو۔ تو بندگان خدا کے لیے دائرہ جتنا وسیع کرتے چلائیں گے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں جو ذات پوری کی پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئی، اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو پوری کائنات میں جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، انسانوں میں انبیاء بھی ہیں، مرسلین بھی ہیں، ہادیان برق بھی ہیں۔ سرکار کے لیے جب فرمایا کہ ہم آپ نے کائنات کو رحمت بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم جمادات کے لیے بھی رحمت ہے، نباتات کے لیے بھی رحمت ہے، حیوانات کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہے، انسانوں میں انبیاء کے لیے رحمت ہے، مرسلین کے لیے رحمت ہے، ہادیان برحق کے لیے رحمت ہے ہمیں۔ اور پھر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ جس طرح سرکار ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، تم پر تقاضا یہ ہے کہ تم بھی بندگان خدا کے ساتھ رحمت کا پیغام دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نیکی تمہاری عادت بن جائے اور یہ عادت تمہاری نسل میں منتقل ہو جائے، بس یہ دین کا تقاضا ہے۔ اور یہ جو عقل انسانی کی بات جو آپ فرما رہے تھے، یہ عقل انسانی جو 10 ارب سے زیادہ سیل ہیں ہمارے جیسے آپ نے فرمایا کہ کھوپڑی میں، اس عقل کو وحی کے تابع کیسے بنانا ہے تاکہ نیکی وہ جو من جانب اللہ ہو اور سرکار کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہو۔ سند آ رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا نہیں، فاستبقوا الخیرات، تیزی سے قدم بڑھاؤ، سبقت کو لے جاؤ، سبقت لے جاؤ، نیکی کے کاموں میں مسابقت کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اس انداز سے اولاد کی تربیت ہونی چاہیے، لیکن پہلے ہم یہ آیات مکمل کر لیتے ہیں، پھر ٹو ڈوز پہ آتے ہیں۔ صبر، اب یہ جو بات ہے نا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، ارشاد فرمائیے کہ ہم اگر بیٹے کے کمرے کا اے سی خراب ہو جاتا ہے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اس کے بہترین کپڑے وغیرہ وغیرہ، اس کی ضرورتوں کا نہیں بلکہ اس کے تعیش کا خیال رکھا جاتا ہے۔
یہاں کیا بیان فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو پریشانیاں آتی ہیں زندگی میں، اور جب تم نیکی کی باتیں کرو گے، نیکی کے پیامبر بنو گے تو کیا ہوگا؟ مشکلات آئیں گی، مشکلات آئیں گی تو تم ان صبر پر کرنا۔ صابر رہنا۔ اللہ اکبر، یعنی اولاد کی تربیت یعنی ان خطوط پہ ہو رہی ہے ارشاد۔ اور صبر ایک ایسی منزل ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ کسی نیکی کے سلسلے میں یہ جملہ نہیں کہا گیا جی ہاں کہ اس کا اجر بغیر حساب ملے گا، مگر ہاں۔ صرف صبر ایسا ہے جی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان جو نیکی کے راہ پر چلے گا اس کو دنیا میں مشکلات اٹھانی پڑیں گی۔ ٹھیک۔ وہ جناب نوح علیہ السلام ہوں یا سرکار دو عالم ہوں یا ان کے بعد ان کی امت کے افراد ہوں جو اچھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، چونکہ معاشرہ ہمیشہ سے برائیوں کی طرف راغب رہا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، جی نفس بھی انسان کو برائی کی طرف ترغیب لے جاتا ہے۔ نفس کی خواہشات کو کچلنا یہ صبر کی منزل۔ یقیناً نفس انسان کا چاہے گا اس کو برائی کی طرف ترغیب کرے، مگر جب بھی کسی برائی کے سامنے آئے تو انسان اپنی عقل سے سوچے کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ سرکار دو عالم کی رضا کے مطابق یہ خلاف ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ہاسپٹل میں تھا، مجھے آپریشن ہوا تھا، تو ڈاکٹر صاحب مجھ سے باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا جناب دیکھیے فلاں بات فلاں بات، میں نے کہا دیکھیے میں لکیر کا فقیر ہوں، کہ آپ تو ممبر پر بڑی روشن خیالی کی باتیں کرتے ہیں، دنیا بھر میں جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، آپ لکیر کے فقیر کیسے تھے؟ کسی منصوبے کا ذکر کیا تھا؟ میں نے کہا جناب میں جب کوئی کام شروع کرنا چاہتا ہوں تو ایک لکیر کھینچتا ہوں، اگر یہ لکیر سرکار دو عالم تک پہنچ گئی تو سمجھتا ہوں یہ کام صحیح ہے، اور اگر وہ لکیر نہیں پہنچی سرکار تک تو میں سمجھتا ہوں یہ کام غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں اس لکیر کا فقیر ہوں جو سرکار دو عالم نے کھینچ دی ہے۔ جی اقبال کیا فرماتے ہیں کہ اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیز، تمام بولحبیز، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں پہنچ رہے تو زندگی ابو لہب کی زندگی ہے مصطفیٰ برساں خویش را کہ دی ہماؤس۔ اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیز۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انسان کو زندگی میں آئیڈیل بنانا چاہیے، اسی کو جس کو اللہ نے آئیڈیل قرار دیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سرکار کے ارشادات، سرکار کی حیات طیبہ، سرکار کے معمولات مخفی ہوں، نہیں۔ الحمدللہ عالم اسلام میں ہزاروں کتابیں ہر زبان میں، اردو میں، فارسی میں، انگلش میں، جتنے دنیا کی زبانیں مقبول ہیں ان سب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر کتابیں موجود ہیں۔ اب انسان پر فرض ہے کہ جب جس کا نام لیتے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، دیکھیں تو اس نے کیا کہا۔ ٹھیک۔ جب تک اس کی بات کو ہم جانیں گے نہیں، عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے امت مسلمہ کی اہم ترین ذمہ داری میں سے یہ بھی ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کی حیات طیبہ کو بھی پڑھیں اور وہ دیکھیں کہ وہ کیسی زندگی گزارتے تھے اور ہم سے کیسی زندگی چاہتے ہیں، تاکہ روز ہمیں اپنی زبان سے نہ کہنا پڑے کہ ہم اللہ کے رسول کے چاہنے والے ہیں، بلکہ روز محشر خود سرکار دو عالم فرمائے یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ اللہ کمال بندگی تو یہ ہے۔ سرکار دو عالم خود کتنی عبادت کرتے ہیں کہ پیروں پر ون پڑ جاتا ہے اور قدرت کو کہنا پڑتا ہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے بندے، میں نے پاک و پاکیزہ بندے، میں نے یہ قرآن اس سے نہیں اتارا کہ تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال۔ اتنی عبادت کہ خود معبود کہے میرے بندے اب تجھے کچھ آرام کی ضرورت ہے، قم اللیل الا قلیلا، ٹھیک ہے رات کو اٹھتے مگر کچھ تو آرام کر لیا کرو۔ اللہ یہ کمال شفقت ہے اللہ کی، اللہ اکبر، کمال شفقت ہے اللہ کی۔ اور ان سب میں پیغام ہے ہماری امت کے ہر فرد کے لیے پیغام۔ دنیا میں 140 ارب مسلمان ہیں، اس سے زیادہ 140 کروڑ مسلمان ہیں، اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ہر فرد سرکار کی رسالت کلمہ پڑھتا ہے۔ رسالت کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، ما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ۔ ٹھیک ہے۔ ان کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغام اللہ کی طرف سے ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ جس نے ہمیں پورا وجود عطا کیا ہے۔ ساری زندگی میں جو کچھ میرے پاس ہے سب اللہ کی عطا ہے۔ میرے دماغ، میرے اعضاء و جوارح، دنیا کی جتنی بکھری ہوئی نعمتیں، یہ بارش، یہ نزول، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے۔ اور اللہ نے اپنی رحمت کا نمونہ بنا کر سرکار دو عالم کو زمین پر بھیجا تاکہ ہم اس راستے پر چلیں اور ویسے بن جائیں جیسا اللہ چاہتا ہے اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔